الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. اور دوڑو بخشش کی طرف من ربکم اپنے رب کی، وجنتین اور جنت کی طرف ارضها السماوات والارض جس کا عرض ہے آسمان اور زمین، اعدت للمتقین تیار ہوئی ہے پرہیزگاروں کے لیے. الذین ينفقون فی السراء وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں خوشی میں، والضراء اور تکلیف میں، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس اور دبا لیتے ہیں غصہ اور معاف کرتے ہیں لوگوں کو. واللہ یحب المحسنین اور اللہ چاہتا ہے نیک کام کرنے والوں کو. والذین اذا فعلوا فاحشۃ اور وہ لوگ جب کر بیٹھیں کچھ کھلا گناہ، او ظلموا یا برا کام، انفسہم اپنے حق میں، ذکروا اللہ تو یاد کرتے ہیں اللہ کو، فاستغفروا لذنوبہم اور بخشش مانگتے ہیں اپنے گناہوں کی. ومن یغفر الذنوب الا اللہ اور کون ہے گناہوں کو بخشنے والا اللہ کے علاوہ. ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون اور اڑتے نہیں اپنے کیے پر اور وہ جانتے ہیں. اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم انہی کی جزا ہے بخشش ان کے رب کے پاس. وجنات تجری اور باغات جن کے نیچے نہریں جاری ہیں. خالدین فیہا رہیں گے وہ اس میں ہمیشہ. ونعم اجر العاملین اور کیا خوب مزدوری ہے کام کرنے والوں کی. گزشتہ ہفتے بھی آپ تمام حضرات نے سنا غزوہ احد کا واقعہ چل رہا ہے. غزوہ احد یہ اسلام کی دوسری جنگ ہے جس میں مسلمانوں کی تعداد صرف 700 تھی اور کفار مکہ کی تعداد 3000 تھی. حضور علیہ السلام نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں اپنے تمام کے تمام صحابہ کی صفوں کو لگایا تھا اور ہر مورچے پر اپنے تمام کے تمام صحابہ کو بٹھایا تھا کہ ادھر سے اگر دشمن آ جائے تو کیسے مقابلہ کرنا ہے، سامنے سے دشمن آئے تو کیسے مقابلہ کرنا ہے. یعنی ہر اعتبار سے حضور علیہ السلام نے بہت بہترین مورچہ اندازی کی تھی. ہر مورچے پر صحابہ کو بٹھایا تھا. ایک جگہ پہاڑی تھی پیچھے کی جانب جس کو جمل رمان کہا جاتا ہے. اس پہاڑی پر اللہ کے نبی حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں کھڑا کیا تھا کہ میدان میں ہار یا جیت کا جو بھی فیصلہ ہو تمہیں یہاں سے نہیں ہٹنا ہے. لیکن جب مسلمانوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کو فتح حاصل ہونے لگی اور دشمن کے دانت کھٹے ہو چکے اور کفار مکہ واپس اپنے پاؤں کے بل مکہ کی طرف کو لوٹ رہے ہیں، تو وہ جو 50 صحابی تیر انداز ایک جگہ پہاڑی پر کھڑے ہوئے تھے ان کے ذہن میں خیال آیا کہ حضور علیہ السلام کا جو حکم تھا کہ یہاں سے نہیں ہٹنا ہے وہ وقتی طور پر تھا. اب تو ہمیں جیت حاصل ہو چکی ہے، اس لیے ہم اب میدان میں جا کر مال غنیمت کو محفوظ کرتے ہیں. تو بہت سارے صحابہ جس میں سے تقریباً 40 کی تعداد صحابہ کی تھی ان میں آپس میں اختلاف ہوا. حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو کہا بھی کہ حضور علیہ السلام کا جو حکم ہے وہ وقتی نہیں ہے بلکہ جب تک فیصلہ کچھ نہیں ہو جاتا. حضور نے کہا تھا یہاں سے نہیں ہٹنا ہے. تو بعض صحابہ نے اختلاف کیا کہ نہیں، حضور علیہ السلام نے وقتی طور پر کہا تھا، اب چونکہ ہمیں جیت حاصل ہو گئی ہے چلو مال غنیمت محفوظ کرتے ہیں. تو 40 صحابی وہاں سے اتر کر کے آ گئے پہاڑی پر سے، اور صرف وہاں 10 تیر انداز رہ گئے تھے. سامنے دشمن کے لشکر میں ایک طرف کھڑے ہوئے تھے بڑے سپہ سالار خالد ابن ولید جو بعد میں رضی اللہ تعالی عنہ ہوئے، ابھی تک اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے. وہ ایک طرف تمام کے تمام گھوڑوں کا دستہ لیے ہوئے کھڑے تھے. وہ مقابلہ نہیں کر رہے تھے، بس لڑتے ہوئے جماعتوں کو دیکھ رہے تھے. جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کا ایک مورچہ خالی ہے، اسی مورچے سے وہ گھوم کر کے اپنے تمام کے تمام جتنے بھی سپاہی تھے ان کو ساتھ میں لے کر اس پہاڑی کے پیچھے سے گھوم کر کے آ کر کے مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنا شروع کر دیا.
اب چونکہ مسلمان دونوں طرف سے نرغے میں آ گئے تھے، سامنے سے بھی کفار مکہ تھے اور پیچھے سے بھی تمام کے تمام وہ لوگ جو حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں آئے تھے، وہ سپاہی مسلمانوں پر پے در پہ حملے کر رہے تھے۔ اس حملے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کو بھی بہت زیادہ زخم آئے، آپ کے چہرے مبارک پر چند کڑیاں گڑ گئی تھی اور آپ کے رخسار مبارک پر ایک کافر نے وار کیا اور حضور علیہ السلام کا چہرہ لہو لہان ہو گیا اور حضور علیہ السلام کے 2 دانت بھی اس میں ٹوٹ گئے اور حضور علیہ السلام اسی وقت میدان میں غش کھا کر کے گر گئے، آپ بے ہوش ہو گئے۔ تو کفار مکہ نے شور مچا دیا کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا جا چکا ہے۔ تو جب یہ بات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان میں پہنچی تو تمام کے تمام صحابہ کے حوصلے پست ہو گئے تھے اور تمام کے تمام صحابہ کچھ پیچھے ہٹنے لگے، کچھ پہاڑوں پر چڑھنے لگے، کچھ واپس مدینہ منورہ کی طرف بھاگ رہے تھے۔ یہ واقعہ انشاءاللہ العزیز آگے چل کر آئے گا۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے اتنی بات کہی ہے کہ ان لوگوں نے جن کو حضور علیہ السلام نے منع کیا تھا کہ تم یہاں سے نہیں ہٹنا، وہ صحابہ وہاں سے ہٹے تو اللہ رب العالمین نے ان کی فوراً پکڑ فرمائی۔ بعض لوگ بعض جہلا اس میں بڑی غلطی کرتے ہیں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اوپر طعن و تشنیع کرتے ہیں کہ دیکھو حضور علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا تو اللہ رب العالمین نے ان کو کیسے شکست سے دوچار کیا، ان کی جیت کو اللہ تعالیٰ نے ہار میں تبدیل کر دیا۔ لیکن یہ چیز اللہ رب العالمین نے تمام دنیا کے لیے اور تمام مومنین کے لیے عبرت بنائی تھی کہ کسی بھی حالات میں تم ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو مت چھوڑنا، رسول اللہ کی حکم عدولی مت کرنا۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب میدان میں آئے اور آنے کے بعد ان کو شکست ہو گئی اور مال غنیمت وہ محفوظ کرنے لگے، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اسی کو بیان کیا کہ وہ لوگ جب کر بیٹھے کچھ کھلا گناہ یا برا کام اپنے حق میں تو پھر انہوں نے یاد کیا اپنے رب کو، فاستغفروا لذنوبہم، اور بخشش مانگنے لگے اپنے گناہوں کی۔ ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور اللہ کے علاوہ کون ہے جو ان کی بخشش کرے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے یہ چونکہ چوک ہو گئی تھی اور یہ ان کی اجتہادی غلطی تھی، بعد نے یوں سمجھا کہ وقتی طور پر اللہ کے نبی کا حکم ہے، لیکن وہ وقتی طور پر اللہ کے نبی علیہ السلام کا حکم نہیں تھا، بلکہ جب تک پورا فیصلہ نہ ہو جاتا تب تک کا حضور علیہ السلام کا وہ فیصلہ تھا۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ اڑتے نہیں تھے اپنے کیے پر، اور وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے بھی تھے۔ یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے اگر غلطی سرزد ہوئی تو وہ اپنی باتوں پر اڑے نہیں، اپنی باتوں پر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نہیں ہم ہی ٹھیک تھے ہم میدان میں گئے، یا وہ جو وہاں پر صحابی شہید ہوئے تقریباً 10، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ صرف ہمیں ٹھیک تھے، ان میں وہ اپنی غلطیوں پر اڑے نہیں، بلکہ کیا کیا؟ اللہ رب العالمین سے ان لوگوں نے استغفار کیا۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین، انہی کی جزا ہے مغفرت ان کے رب کے پاس، اور باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ونعم اجر العاملین، اور کیا خوب مزدوری ہے نیک کام کرنے والوں کی۔ تو یہاں پر چند باتیں اس واقعے سے ہمیں معلوم ہوتی ہیں کہ ہم کسی بھی میدان میں ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر ہمیں چارہ کار ہی نہیں ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے سے ہٹ کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر ہم کوئی بھی کام انجام دیتے ہیں، ضرور اس میں ہم سے خطائیں سرزد ہو جاتی ہے۔ اگر آدمی سے خطا ہو جائے تو آدمی کے اندر یہ بات ہونا چاہیے کہ اپنی بات پر اڑے نہیں، بلکہ اپنی بات کو تسلیم کر لے کہ واقعتاً مجھ سے غلطی ہوئی ہے اور اللہ رب العالمین سے اس کی معافی مانگے۔ اب گناہ آدمی کا 2 درجے کا ہوتا ہے، ایک چیز ہوتی ہے حقوق اللہ اور ایک چیز ہوتی ہے حقوق العباد۔ اگر بندے نے حقوق اللہ میں کمی اور کوتاہی کی، اللہ رب العالمین سے بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن حقوق اللہ میں بھی ایک چیز ہے فرائض اور واجبات، اور ایک چیز ہے سنت اور مستحبات۔ 2 چیزیں حقوق اللہ میں بھی، ایک فرائض اور واجبات اور دوسرے سنت اور مستحبات۔
فرائض اور واجبات میں اگر کسی آدمی نے کمی کوتاہی کی، اللہ رب العالمین سے بندہ معافی مانگے گا تو اللہ رب العالمین اس کو معاف فرما دیں گے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ اس فرض کی تلافی بھی کر لے۔ کیا کہا بھائی میں نے؟ اس فرض کی کیا کر لے؟ تلافی بھی کر لے۔ اب آدمی یہ کرتا ہے کہ ساری زندگی نماز نہیں پڑھتا، اور آدمی نماز نہیں پڑھتا، قضائے عمری اس کی بہت زیادہ ہو جاتی ہیں، بہت ساری نمازیں اس نے چھوڑی ہوئی ہوتی ہیں، اور پھر کہتا ہے اللہ میری توبہ۔ اللہ ہو سکتا ہے معاف کر دے، ایسا نہیں کہ اللہ معاف نہیں کریں گے۔ آپ ساری زندگی عبادت نہ کرو، اللہ رب العالمین چاہے گا تو اپنی رحمت سے تب بھی معاف کر دے گا، لیکن اصولی بات یہ ہے جو چیز اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے، جب تک آپ اس فرض کو ادا نہیں کر لو گے تب تک اللہ رب العالمین اس کی معافی نہیں دے گا۔ اگر آپ نے نمازیں چھوڑ رکھی ہیں تو جب آپ ان نمازوں کی قضا کر لو گے تو اللہ رب العالمین فوراً معاف کر دے گا، یہ اصولی بات ہے۔ ویسے اللہ تعالیٰ سارے گناہ کرے ساری زندگی آدمی، اللہ اس کو معاف کرنے پر بھی قادر ہے۔ ایسے ہی دوسری چیز ہے حقوق العباد۔ آپ نے کسی بندے کا حق مارا، کسی آدمی کو نقصان پہنچایا، اور آپ اب یہ چاہتے ہیں کہ میری اللہ تعالیٰ معاف کر دے، جب تک آپ اس بندے کا حق نہیں لوٹا دیں گے یا اس بندے سے معافی نہیں مانگ لیں گے تب تک اللہ رب العالمین اس کو معاف نہیں فرمائے گا۔ حدیث میں دونوں طریقے سے حقوق اللہ کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، جب کل قیامت میں بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، اللہ پوچھے گا فرشتوں سے، دیکھو اس نے فرائض پر کتنا عمل کیا، اس کے پاس فرض نمازیں کتنی ہیں، تو اگر کچھ کمی کوتاہی ہوگی تو اللہ رب العالمین فرشتوں سے کہے گا دیکھو اس کے پاس کچھ نوافل بھی ہیں کہ نہیں، اگر نوافل ہیں تو اللہ تعالیٰ فرضوں کی پورتی کرا دے گا۔ یہ حدیث آپ سنتے رہتے ہوں گے، بہت مشہور روایت ہے۔ تو اللہ قیامت میں بھی فرضوں کی تلافی کے لیے نفلوں کو لگا رہا ہے۔ تو اصول یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کے ذمہ فرائض چیزیں کی ہیں ان تمام کے تمام فرضوں کو ادا کرے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار بھی کرے۔ دوسرے نمبر پر حقوق العباد آتا ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا، بتاؤ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے سوال کیا اللہ کے نبی، جس کے پاس کھانے پینے کا سامان نہ ہو، فراوانی کے ساتھ میں مال نہ ہو، وہ مفلس؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا نانا، میری امت کا مفلس آدمی وہ ہے کہ جو کل قیامت میں ہوگا، بہت ساری نمازیں پڑھی ہوں گی، روزے رکھے ہوں گے، حج کیے ہوں گے، عبادتیں کی ہوں گی، لیکن قیامت میں جب میرے سامنے آئے گا کسی کی زمین دبائی ہوگی، کسی کو تھپڑ مارا ہوگا، کسی کو برا بھلا کہا ہوگا۔ اب اللہ رب العالمین قیامت میں اگر سینگ والی بکری نے بے سینگ کو مارا ہوگا تو بے سینگ والی بکری کو بھی اللہ تعالیٰ سینگ دیں گے اور اس کو کہیں گے جو تیرا بدلہ ہے اس کو پہلے پورا کر لے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کا فیصلہ فرمائیں گے۔ تو وہاں قیامت میں چونکہ بندے کے سکے تو نہیں چلیں گے وہاں لوٹا دے، ہاں وہاں پر نامہ اعمال چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس نمازی کو کہے گا تو نے فلاں کے تھپڑ مارا، اس سے معافی نہیں مانگی تھی، اب اپنے نیک عمل اس کے ذمہ ڈال دے، اب اس کے نیک عمل اس آدمی کو دلوائے دیے جائیں گے، اور یہ آدمی تنے تنا اب خالی کھڑا رہ جائے گا کہ اس کے نیک اعمال اس کے پاس نہیں۔ تو حقوق العباد میں آدمی جب تک حقوق العباد میں وہ حقوق کو ادا نہیں کرتا یا اس سے معافی نہیں مانگتا تب تک کہ جو ہے معافی نہیں ہوتی ہے۔ زمین دبا رکھی ہے کسی کی، نمازی بھی ہے، حاجی بھی ہے، سب کچھ ہے، اور کان پکڑتے پھرتا ہے اللہ توبہ اللہ توبہ، جب تک زمین کو واپس نہیں کرے گا یا اس بندے سے معافی نہیں مانگے گا تب تک اللہ رب العالمین اس کو معاف نہیں کریں گے۔ اگر ایک بالش کسی کی زمین غصب کی ہوگی، چھینی ہوگی، کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمین کو واپس دلوائے گا وہاں پر، اور وہاں اعمال کا ترازو چلتا ہے، وہاں یہ سب چیزیں نہیں چلیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر صحابہ کو متنبہ بھی کیا، اور صحابہ نے اپنی غلطی کا اعتراف کر کے اللہ رب العالمین سے معافی مانگی ہے، تو اللہ رب العالمین نے ان کی برات بھی ظاہر کر دی اور کہہ دیا کہ ہم نے ان کو بدلہ دیا ہے ان کی بخشش کے ذریعے سے، اور ان کے نیچے نہریں جاری ہیں، ایسے ایسے باغات ہم نے ان کے لیے تیار کیے ہیں جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور یہ تمام کی تمام مزدوری ہے نیک کام کرنے والوں کی۔ تو یہاں پر چند باتیں ہمیں معلوم ہوئی کہ اگر آدمی سے غلطی ہو جائے تو بندہ فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، حقوق اللہ میں سے فرائض واجبات ہیں تو ان کو ادا کرے، پھر اللہ سے معافی مانگے، حقوق العباد میں سے تو بندوں کے پہلے حقوق ادا کرے اور پھر اللہ تعالیٰ سے کیا ہے بندہ توبہ اور استغفار کرے۔
وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اور دوڑو بخشش کی طرف اپنے رب کی اور جنت کی طرف، عرضها السماوات والارض، جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے درمیان ہے، اعدت للمتقین، تیار کی ہوئی ہے پرہیزگاروں کے واسطے، الذین ينفقون فی السراء، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو خوشی میں، والضراء، اور تکلیف میں، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اور دبا لیتے ہیں غصہ اور معاف کر دیتے ہیں لوگوں کو۔ حضرت امام زین العابدین ایک مرتبہ ان کی بانی ان کو وضو کرا رہی تھی، بانی نے جیسے ان کو وضو کرانے کے لیے لوٹا اٹھایا تو ان کے اوپر پانی گرا، تو پانی گرنے کی وجہ سے ان کے کپڑوں پر پانی گرا تو ان کو غصہ آیا، تو بانی نے فوراً کہا والکاظمین الغیظ، کہ بہت سارے لوگ وہ ہیں جو اپنے غصے کو دبائے جاتے ہیں، تو حضرت فوراً نرم پڑ گئے، پھر جب حضرت نرم پڑ گئے والعافین عن، پھر اس نے پڑھا واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ نیک کام کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، تو جب اس نے یہ آیت پڑھی تو حضرت نے کہہ دیا جا تو آزاد ہے، میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ ایک زمانہ یہ تھا مسلمانوں کے پاس، اتنا گہرا تعلق تھا ان کا علم سے، اتنا گہرا تعلق، اتنا گہرا رشتہ تھا کہ باندیاں بھی اس زمانے میں اتنی تعلیم یافتہ ہوتی تھی کہ اپنی معافی بھی اگر کرانی ہے تو قرآن کریم پیش کر دیا کرتی تھی تو سامنے والے کا دل نرم پڑ جایا کرتا تھا۔ آج ہمیں سمجھ میں ہی نہیں آتا ہے قرآن، ہم مشکلات سمجھتے ہیں اس بات کو کہ جی ہمیں سے پڑھنا نہیں آتا۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اللہ تعالیٰ نے قرآن کو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمام کی تمام تعلیمات کو آسان بنائے، مشکل نہیں بنائے، ہم لوگوں نے مشکل بنائے۔ مجھے آپ ایک بات بتاؤ، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور آپ جاؤ اللہ کے نبی پر، حضور علیہ السلام پر کتنے سال میں وحی نازل ہوئی؟ یہ سوال دیا تھا نا میں نے، کمپٹیشن میں آیا تھا، پہلی وحی کب نازل ہوئی رسول اللہ پر؟ 40 سال کی عمر میں۔ کتنی سال کی عمر ہے حضور کی؟ 40 سال کی عمر۔ حضور کو آ کر کے یہ کہہ رہا ہے فرشتہ، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ تو رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ماں انا بقاری، جی میرے پہ تو پڑھنا ہی نہیں آتا، میں کہاں سے پڑھ لوں گا؟ اس زمانے میں تھا ہی نہیں کوئی وہاں پر پڑھنے والا، سیدھی سی زبان میں، ہماری زبان میں یوں کہا ماں نا جی میں تو پڑھا ہوا نہیں، کیسے پڑھوں گا؟ اب ہمارے یہاں بھی ادھر کیا ہے، کہو جی قرآن پڑھو، کہو تعلیم حاصل کرو، میدان میں آگے بڑھو، کیا کہتے جی زبان ہی نہیں ٹوٹتی، اجی بچوں کی عمر نکل گئی، اب تو کام کرنے کی عمر ہے، پڑھائی کی عمر نہیں رہی ان کی، یہی تو کہتے ہیں۔ رسول اللہ پر پہلی وحی نازل ہو رہی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے، ما انا بقاری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ عذر کیا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اللہ نے کیا کہا؟ الذی علم بالقلم، پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے آپ کو قلم سے لکھنا سکھایا۔ علم الانسان ما لم يعلم، پڑھیے اس رب کے نام سے کہ جس نے انسان کو سکھایا جبکہ انسان جانتا نہیں تھا۔ کہ آپ کو بچپن سے بولنا آتا تھا؟ جی پیدا ہوتے ہی بولنا شروع کر دیے تھے؟ جی پیدا ہوتے ہی چلنا شروع کر دیے تھے؟ پیدا ہوتے ہی آپ کو معلوم ہو گیا تھا یہ چیز کھانے کی یا نہیں کھانے کی؟ پیغمبر کو بھی پیدا ہونے کے بعد معلوم نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے سامنے فرعون نے جانچنے کے لیے کہ یہ وہی بچہ ہے جو میری سلطنت کو ختم کرے گا یا کوئی اور بچہ ہے، کیا کہا تھا کہ آگ جلوائی، ایک طرف سانپ رکھا اور ایک جگہ کچھ اور چیزیں ڈالی کہ بچے کی خواہش تو ادھر ہوتی ہے جو اچھی چیز ہوتا ہے اس کی طرف۔ تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے آگ کی شعلوں کو دیکھا تو بچے تھے تو کہاں جا رہے تھے؟ آگ کی طرف جا رہے تھے۔ تو بچوں کو تو علم نہیں ہوتا کہ آگ میرا کیا کرے گی۔ آپ اگر اپنے بچوں کو دیکھیں کہ آگ کی طرف جا رہے تو جانے دیں گے یا بھاگ کے پکڑیں گے؟ اس کی تو علم میں نہیں۔ لیکن کیا اللہ رب العالمین ہر انسان کو سردی گرمی کا احساس نہیں کراتا؟ ہوتا ہے کہ نہیں؟ سردی گرمی کا احساس ہوتا ہے تمہیں؟ نہیں، مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسا ہوتا نہ ہو۔ سردی لگتی ہے نہیں لگتی؟ لگتی ہے کہ نہیں لگتی؟ اور گرمی بھی لگتی ہے۔ یہ احساس بچپنے میں ہو گیا تھا، یہ احساس آدمی وقتی طور پر بڑھتا رہتا ہے تو یہ احساس بھی بندے کو ہو جاتا ہے۔ اور جس قوم کو احساس کا ادراک ہو جاتا ہے، ہاں جو قوم احساس کرنے لگتی ہے وہ قوم مستقبل میں اپنے لائحہ عمل بھی طے کر لیتی ہے، اور جس قوم کو اپنے لٹ جانے کا پٹ جانے کا بھی احساس نہ ہو تو پھر وہ قوم کچھ نہیں کرتی، نکمی ناکارہ ہو جاتی۔ آج مسلمانوں کو احساس تک بھی نہیں کہ تعلیمی شعور جو ہمارے اندر ہونا چاہیے تھا، تعلیمی بیداری جو ہمارے اندر ہونی چاہیے تھی، وہ ہمارے اندر ہے ہی نہیں، احساس بھی ختم ہو گیا۔
بچے گلی کوچوں میں پھر رہے ہیں، بچے کیا کر رہے ہیں، نشے کی طرف جا رہے ہیں، بچے کدھر بڑھ رہے ہیں، کوئی ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے، بس لاشعوری میں جی رہے ہیں، کوئی احساس ہی نہیں ہے یار ہمیں کچھ کرنا چاہیے ہے ہمیں۔ حالانکہ اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ ہم نے تمہیں خلیفہ بنایا، نائب بنایا، لیڈر بنایا، لوگوں کا امام بنایا۔ کس کو بنایا؟ کس کو بنایا؟ مجھے اور آپ کو لیڈر بنایا اللہ نے، مجھے آپ کو لیڈر بنا کے بھیجا تھا، مجھے آپ کو قائد بنا کے بھیجا تھا، مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے حاکم اور حکمرانی کے لیے بھیجا تھا، اور میرے اور آپ کا اندازہ کیا ہے کہ غلاموں سے بھی بدتر زندگی گزارنے پر مجبور ہے، اپنی حیثیت ہی پتہ نہیں ہے کہ ہماری حیثیت کیا ہے، اندازہ ہے ہمیں ہماری حیثیت کیا ہے۔ جو قوم، جو لیڈر ہوتا ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ کیا کہا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اللہ نے کہا نا قرآن میں، تم بہترین امت ہو، نکالے گئے ہو لوگوں کے لیے، اچھائیوں کا حکم کرتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو، یہ تو کہا نا اللہ نے۔ کس کے لیے نکالے گئے ہو؟ مسلمانوں کے لیے نہیں کہا اللہ نے، صرف کس کے کہا؟ للناس، لوگوں کے لیے۔ جب تمہارے پاس علم ہوگا، تہذیب ہوگی، تعلیم و تمدن ہوگا، تو پھر تمہیں نہیں، تم ہی وہ تھے کہ جنہوں نے لوگوں کو استنجا کرنا نہیں آتا تھا، پیشاب کرتے تھے زمین سے رگڑ کے اڑ جایا کرتے تھے، آپ وہ قوم ہے جس نے لوگوں کو استنجا کرنا بھی سکھایا ہے۔ ایک یہودی نے آ کر اللہ کے نبی حضرت علی سے پوچھا تھا کہ تمہارا پیغمبر جو ہے کیا اس نے استنجے کا کوئی طریقہ ایجاد کیا؟ کہ ہاں حضور علیہ الصلاۃ نے استنجے کا بھی طریقہ بتایا، تو اس نے گواہی دی کہ حقیقت میں وہ سچا رہبر ہے۔ لیکن آج ہم تعلیمی میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجۃ الکبریٰ پہلی وحی کہیں کہ نازل ہو رہے، اقرا، پڑھیے۔ صحابہ نے پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ کتنی عمر تھی ان کی؟ کسی کی 60 سال ہے، کسی کی 90 سال ہے، کسی کی 100 سال سے بھی تجاوز عمر ہو رہی ہے، اور ہم کیا کہتے ہیں جی ہماری تو زبان ہی نہیں ٹوٹتی ہیں۔ ہم تو یہی کہتے ہیں نا کہ جی زبان ہی نہیں۔ اگر ہم تعلیمی میدان میں آگے، کوئی عمر نہیں ہے پڑھنے کی۔ میں آپ کو بتاؤں 2017 میں میرا سال تھا دارالعلوم کے اندر، اس وقت میں اورنگ آباد کے ایک ریٹائرمنٹ ٹیچر آئے ہمارے دارالعلوم میں۔ جب وہ دارالعلوم میں آئے داخلہ لینے کے لیے تو تلامے میں بیٹھ کے انہوں نے ایگزام دیا، چونکہ ایگزام دینا ہوتا ہے پہلے، تو جب تلامے میں ایگزام دیے تو ان کی عمر 72 سال تھی۔ کتنی؟ پنجم کا امتحان دینے کے لیے آئے، تو تمام کے تمام اساتذہ نے ان کا امتحان لیا، چونکہ بیچارے ریٹائرمنٹ تھے، کسی امام صاحب سے انہوں نے مسجد میں عربی سیکھ لی تھی، اسی کی اس میں وہ اپنا امتحان دے رہے تھے۔ ابھی امتحان میں وہ نہیں نکلے، شورا بیٹھائی گئی کیا کیا جائے، تو سب کا فیصلہ یہ ہوا کہ 72 سال کی عمر میں آیا تو صحیح ہو بندہ، اس کو پڑھانا چاہیے۔ مدرسہ مسجد قدیم کے اندر اس بندے کو، ان کو بزرگ آدمی تھے، ان کو الگ سے ایک کمرہ دیا گیا اور ان کو درسگاہ میں بٹھایا گیا۔ پورے درسگاہ میں اکیلے بیٹھے ہوئے چمکتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے پڑھتے پڑھتے ان کی وفات ہوئی۔ اللہ کے نبی کی حدیث کیا ہے؟ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ، کہ جو آدمی علم حاصل کرتے ہوئے اللہ کے راستے میں چلتا ہے تو وہ اللہ کے راستے میں نہیں بلکہ جنت کے راستے پر چلتا ہے۔ تو وہ علم حاصل کر کے گئے۔ اس لیے علم جو ہے بہت زیادہ ضروری، اس لیے اس بانی نے کیا کہا کہ والکاظمین الغیظ، کہ بہت سارے لوگ وہ ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، اور بہت سارے لوگ وہ ہیں جو معاف کر دیتے ہیں لوگوں کو، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو حضرت زین العابدین نے فوراً اپنی باندی کو جو ہے آزاد کر دیا۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا، اور وہ لوگ جب کر بیٹھے کچھ کھلا گناہ، او ظلموا انفسہم، یا برا کام اپنے حق میں، ذکروا اللہ، تو یاد کرتے ہیں اللہ کو، فاستغفروا لذنوبہم، اور بخشش مانگتے ہیں اپنے گناہوں کی، ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور جو کوئی بخشش، اور کون ہے گناہوں کو بخشنے والا اللہ کے علاوہ، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، اور وہ لوگ اڑتے نہیں ہیں اپنے کیے پر، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں، أُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُم مَّغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ، انہی کی جزائے بخشش ان کے رب کی طرف سے، وَجَنَّاتٌ تَجْرِي، اور باغات ہیں، جنات تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، رہیں گے وہ اس میں ہمیشہ، وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اور کیا خوب مزدوری ہے کام کرنے والوں کی۔ تو کام کرنے والے جو بندے ہوتے ہیں
اللہ دنیا میں بھی ترقیات سے نوازتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کے وہ سرخرو ہوتے ہیں۔ اس لیے الحمدللہ تعلیم کے اوپر بہت ساری باتیں آپ حضرات کے سامنے آتی بھی رہتی ہیں۔ اس وقت ملک کے موجودہ حالات کے تناظر میں ہم دیکھتے ہیں مسلم بچیاں اسکول جاتی ہیں کیا حالات بنتے ہیں، بچے ہمارے اسکول میں جاتے ہیں کتنی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بہت زیادہ چیلنجز ہمارے سامنے ایسے ہیں اسکول میں بچوں کو پڑھانے کے ساتھ ساتھ کہ ان کا ایمان بھی باقی رہے ورنہ بچے ارتداد کی طرف جا رہے ہیں۔ اس کے لیے ضرورت اس بات کی تھی کہ ہمارے پاس متبادل ہو، تبادل نہیں تھا ہمارے پاس۔ ان کے اسکول ہیں، ان کے نظام ہیں، ان کے اصول ہیں، تو اپنے اصول اور نظام کوئی بدلا نہیں کرتا، لیکن ہم وہ قوم ہیں جو کسی کے اصول اور نظام کو تو نہیں بدلتے، لیکن اپنے اصول اور نظام ایسے ہم لوگوں نے وضع کیے تھے کہ دوسری اقوام ان کو دیکھ کر کے کلمہ پڑھ لیا کرتی تھی۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ الحمدللہ اسی کے تناظر میں الحمدللہ شاملی میں ایک ادارہ ایسا الحمدللہ قائم ہو چکا ہے، ایڈمیشن چل رہے ہیں جس میں بچوں کو بہتر تعلیم دی جائے۔ ہمارے پروفیسر صاحب یہاں تشریف فرمائے، وہ آپ سے ایک اہم بات جو ہماری سمجھ میں آئی، ہمارے بچے اسکول جاتے ہیں 10ویں 12ویں کرتے ہیں، ان سے پوچھو کیا بننا ہے تمہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہاں جانا ہے، ان کو یہی فیلڈ نہیں سمجھ میں آتی کس فیلڈ میں جاؤں، پھر رونے یہ روتے ہیں ہمیں نوکریاں نہیں ہیں، ہمیں یہ نہیں ہے، ہمیں یعنی اس وقت جو ہمارے پاس جو پروفیسر صاحب پروفیسر محمد ذاکر حسین قریشی صاحب جو حیدرآباد سے تشریف لائیں، ان کا تعلیمی مشن یہ ہے کہ ہم شاملی کے اندر ایک ایسا نظام بنائیں، بنیادی تعلیم ہمارے بچے کی ایسی ہو کہ اگر اس کو وکیل بننا ہے وہ وکیل بن جائے، اس کو ڈاکٹر بننا ہے وہ ڈاکٹر بن جائے، اس کو IPS آفیسر بننا ہے وہ بن جائے، یعنی بنیاد ہی سے لے کر اس کو جانا ہے۔ ایک الحمدللہ انہوں نے یہاں پر اسکول کا نظام قائم کیا ہے، آپ تمام حضرات ان کی بات سنیں، وہ اپنی بات رکھیں گے۔ آپ کو کرنا کیا ہے؟ آپ کو کرنا کیا ہے؟ سب کچھ ہو رہا ہے نہیں ہمارے خلاف، میں نے بتایا رسول اللہ کو بھی پہلے کہا گیا اقرا، حضور کے زمانے میں بھی تو یہ سارے چیلنجز تھے کہ نہیں، یہ ساری کی ساری تو حضور کو کیا کہا؟ اقرا، پڑھو اپنے رب کے نام سے۔ تو اگر ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں، بہتر تعلیم دیں، اچھے اسکول میں تعلیم دیں، ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں اور اچھے اسکول میں ڈالنا چاہتے ہیں تو پروفیسر صاحب سے ملیں، ملاقات کریں، ان کے آفس جائیں، ایڈریس لے لینا ان کا اور جا کر کے بات کریں۔ آپ یہ نہیں کر سکتے اپنی قوم کے بچوں کو پڑھائیں۔ آپ ہمارے مولانا راشد صاحب ہیں، وہ بہت اچھی بات کہتے ہیں کہ آپ کے پاس بچے نہیں ہیں یا آپ کے بچے نہیں پڑھ رہے، آپ ایک بچے کو گود لے لو کہ بھائی اس بچے کی تعلیم کا خرچ میں اپنے ذمہ لیتا ہوں۔ چند سال مسلمان ہندوستان میں یہ کر لیں جن کو اللہ نے سرمایہ دیا کہ بھائی یہ بچہ پڑھنے میں اچھا ہے لیکن اس کا گھر کا نظام اچھا نہیں ہے، اپنی تعلیم پر اتنا فوکس نہیں کر سکتا ہے، پڑھ نہیں سکتا، پیسہ نہ ہونے کی بنا پر، تو آدمی گود لے سکتا ہے کہ نہیں؟ ایسا الحمدللہ بہت سارے لوگ ہیں، آپ کی شاملی کے بھی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ایسا کیا ہوا ہے، الحمدللہ چلا رہے ہیں۔ میں پروفیسر صاحب سے درخواست کروں گا اپنی بات، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، اتنی دور سے چل کر کے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے مشن میں کامیابی سے ان کو ہمکنار کرے انشاءاللہ۔ آپ حضرات ان کی بات توجہ سے سنیں۔